اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون منسلک ہیں درود پاک کے سلسلے میں۔ انہوں نے ایک میسج کیا ہے کہ کوئی ایسا ویڈیو سینڈ کرو یا کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ ہر کوئی عزت بھی کرے اور بیماری بھی دور ہو جائے، سکون بھی مل جائے اور سونے والا بھی ہو، مطلب کہ آرام سے ان کو نیند بھی آ جائے، ان کو نیند نہیں آتی ہوگی۔ میرے ساتھ خاص طور پہ جتنے بھی احباب منسلک ہیں تو یہ حقیر صرف ایک ہی مشورہ دیتا ہے اور اس ورد کے اوپر میری آنکھیں بند ہیں۔ وہ ورد کامل، وہ ورد مکمل درود پاک ہے۔ جس کو درود پاک پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے اور درود پاک پڑھ کر بھی وہ کسی اور طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کا کبھی بھی کچھ نہیں بنتا۔ درود ورد الہی ہے، ورد ملائکہ ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ درود پاک پڑھتا ہے، لیکن جو یہاں پہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاملات کریٹ ہوتے ہیں یا پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ مسئلہ ہم بذات خود ہیں۔ ہم اس یقین کامل کے ساتھ، اس توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہم کبھی پڑھتے بھی ہیں تو ہمارے ذہنوں کے اندر ہمارے دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں کہ یہ درود اتنا پڑھ لیں تو یہ مل جائے، کسی نے بتا دیا یہ اتنا پڑھ لیں تو یہ مل جائے۔ بہرحال آج کا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، آیا ہم کتنا درود پاک پڑھیں؟ کوئی کہتا ہے میں ایک دن میں 313 بار پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے 1000 بار پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے 2000 پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے 5000 پڑھتا ہوں۔ کتنی تعداد ہمیں پڑھنی چاہیے کہ وہ تعداد کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہمیں شامل کر دے اور ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں یا دنیاوی مسائل ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریم ذات پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ کثرت سے درود پاک پڑھنے کا حکم ہوا ہے، اور اگر ہم ذکر الہی کی طرف آئیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ رب العزت کا ذکر خیر کثرت سے کرو۔ آیا وہ کون سی تعداد ہے کہ جس تعداد کو ہم روز پڑھیں تو ہم کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے یا کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں گے؟ اب جبکہ قرآن مجید میں حکم ہے کہ کثرت سے درود پاک پڑھو اور اللہ کا ذکر بھی کیا ہے، کثرت سے کرو، ہمارے ذہنوں میں جو مین بات ہونی چاہیے وہ ایک ہی بات ہونی چاہیے کہ جو ذکر کثیر ہے اس کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ کتنا کثرت سے درود پڑھا جائے یا کتنی کوانٹٹی میں، کتنی تعداد میں درود پاک پڑھا جائے یا کتنی کوانٹٹی میں، کتنی تعداد میں اللہ کا ذکر کیا جائے کہ وہ کثرت سے کیا جانے والا ذکر کہلائے گا، اور ہم جو ہیں وہ ذکر کثیر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اگر اس تعداد سے ہم نے کم پڑھا تو ہم ذکر قلیل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب وہی بات ہے کہ کتب کے اندر اگر ہم دیکھیں تو بزرگان دین سے مختلف اقوال منسوب ہیں، 313 بار، 700 بار، 1000 بار، 3000 بار یا 5000 بار روزانہ ذکر الہی یا درود پاک پڑھے گا تو وہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے مسائل ہیں، جی مسائل حل نہیں ہوتے، جو ہمارے اوپر نیگیٹو انرجی ہے، جو ہمارے اوپر نحوستیں ہیں، اثرات ہیں، بد اثرات ہیں،
جو ہمارے کاموں کے درمیان حائل ہیں، جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے ہمارے معاملات نہیں سدھرتے۔ اب نیگیٹو انرجی یا نحوستیں کہہ لیں، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئیں، نظر بد کی وجہ سے آئیں، جادو کی وجہ سے آئیں، جنات کی وجہ سے آئیں، حسرت کے وار کی وجہ سے آئیں، یا پھر جو انوائرمنٹ ہمارا، جو ہمارا ماحول ہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہاں نیگیٹو انرجی زیادہ ہے، تو یہ تھوڑے سے چند مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم پھنس جاتے ہیں اور ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں پہ نیگیٹو انرجی زیادہ ہوتی ہے، اور جب تک اس ایریا میں یا اس جگہ پہ پازیٹیو انرجی زیادہ نہیں ہوگی تب تک نیگیٹو انرجی ختم نہیں ہوگی۔ جب تک نیگیٹو انرجی نہیں جائے گی تو وہاں پہ سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور اگر ہمارا گھر ہی ہے تو اگر ہمارے گھر میں اتنی زیادہ نیگیٹو انرجی جنریٹ ہوتی ہے، جب تک ہم پازیٹیو انرجی اتنی پیدا نہیں کریں گے، نیک اعمال نہیں کریں گے زیادہ کہ وہ پازیٹیو انرجی زیادہ پیدا ہو اور نیگیٹو انرجی کو ختم کریں، پھر جا کے وہ لیول ہوگا، پھر جا کے وہ معاملات سدھریں گے، اور ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں، بیماریاں ہیں، نچاکیاں ہیں، رزق میں تنگی ہے، یہ جو بھی معاملات ہیں سب کے سب وہ سدھر جائیں گے، سنور جائیں گے۔ اب یہی مسئلہ ہے کہ ہم جتنا بھی درود و سلام ایک دن میں پڑھ لیتے ہیں، ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی ہمیں وہ فائنل فگر، وہ فائنل بات بتا دے کہ بھائی تم نے اتنا پڑھ لیا درود یا اتنا اللہ کا ذکر کر لیا تو تم کثرت سے اللہ کا ذکر اور کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے، اور اگر ہم اس ہندسے سے، اس فگر سے کم پڑھیں گے تو ہم کم ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو جو بزرگان دین نے تعداد بتائی ہے کہ کثرت سے جو ذکر کرنے والے ہیں وہ کم از کم 313 مرتبہ ایک دن میں اگر درود پاک پڑھیں اور ایک دن میں 313 مرتبہ اللہ کا ذکر کریں تو وہ کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر اور کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، ایک نقطہ، ایک پوائنٹ ہمیں دے دیا کہ کامیابی اگر تم چاہتے ہو تو ذکر کثیر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ اللہ پاک نے کامیابی کو ذکر کثیر کے ساتھ جوڑا ہے، اور اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پانے والے بن جاؤ۔ ہر درود پڑھنے والے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ذکر کثیر کی جو کم از کم تعداد ہے وہ 313 ہے، اور یہ روحانیت کا حصہ ہے۔ اور یہ 313 حکمت کیا ہے اس کے اندر؟ 312 کیوں نہیں ہے، پورا 300 کیوں نہیں ہے، 314 کیوں نہیں ہے؟ یہ بزرگان دین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روحانیت کا عدد ہے۔ اگر اس کو جمع کیا جائے 313 کو تو اس کا جو مفرد عدد نکلتا ہے وہ 7 بنتا ہے، اور جو 7 ہے اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، اور یہ تا قیامت چلے گا۔ اب ہمیں یہ واضح طور پہ معلوم ہو گیا ہے کہ کوئی بھی سیغہ ہم نے اگر درود پاک کا پڑھنا ہے تو 313 مرتبہ کم از کم روزانہ مستقل مزاجی سے ہم پڑھیں گے تو اس کا فیضان، اس کا روحانی نظام ایکٹیو ہو جائے گا۔ اگر اس کا روحانی نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ پازیٹیو انرجی جنریٹ ہوگی، اور جب پازیٹیو انرجی زیادہ ہوتی جائے گی اس نیگیٹو انرجی کو ختم کرے گی، اور پھر انشاءاللہ ہمارے جو معاملات ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک اور بات ہے کہ احادیث طیبات کے اندر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے۔ کریم آقا محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو 4 انعامات سے نوازتا ہے، اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ پھر احادیث طیبات کے اندر ذکر خیر آیا کہ 50 بار جو درود پاک پڑھے گا اس کی بڑی فضیلت آئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا۔
پھر 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت بھی احادیث طیبات کے اندر آئی، 100 مرتبہ بھی پڑھنے کی فضیلت آئی، 1000 بار پڑھنے کی فضیلت آئی۔ لیکن اللہ والو اگر ہم اپنی زندگی کے اوپر غور کریں تو صحابہ کرام علیہم رضوان یا اولیاء اللہ یا متقی اور پرہیزگار یا صالح لوگ کہ جو 313 مرتبہ پڑھ کر 100 مرتبہ پڑھ کر یا جتنی تعداد کا ذکر حدیث طیبات کے اندر ہے اتنی تعداد میں پڑھ کر بھی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹتے تھے، اللہ رب العزت کے انعامات کو سمیٹتے تھے۔ لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری تو پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اب حدیث پاک کا مفہوم ہے جو کوئی شخص جمعے کے دن بعد نماز عصر 80 مرتبہ درود امی پڑھتا ہے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں، جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو نحوستیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کرم فرما دیتا ہے، فضل فرما دیتا ہے، رحمتوں والا نظام اللہ کا شامل ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں۔ تو پھر بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، تو کمی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ تقوی میں ہو رہی ہے، شرائط میں ہو رہی ہے، اہتمام میں ہو رہی ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں یا درود پاک پڑھتے ہیں تو ہم اس اہتمام سے نہیں پڑھتے جس اہتمام سے ہمیں پڑھنا چاہیے، یا جب ہم اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں یا ذکر رسول علیہ الصلاۃ والسلام کرتے ہیں ہمارے ذہن کے اندر دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے تو ذکر کثیر کو کامیابی سے جوڑ دیا ہے۔ اب درود پاک اللہ کا ذکر بھی تو ہے نا، کیونکہ اب جب ہم اللہم پڑھتے ہیں تو اللہ کا نام آ جاتا ہے، ہم اللہ سے التجا کر رہے ہوتے تو اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر بھی ہو گیا، بیک ٹائم ہم 2 ذکر خیر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شکوہ ہمارا پھر وہی ہوتا ہے کہ ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے۔ اللہ والو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرے معاملات حل ہوں، مجھے بھی وہ فیضان نصیب ہو جو اولیاء اللہ کو نصیب ہوا، جو متقین صالح کو نصیب ہوا، تو اہتمام کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، کثرت کے ساتھ ذکر خیر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ کا ذکر بھی کرو کثرت سے، کم از کم 313 مرتبہ روزانہ۔ کوئی بھی ایک صیغہ جو آپ کو آسان لگتا ہے، چاہے وہ درود مختصر سے لے کے درود ابراہیم تک، کوئی بھی صیغہ جو آپ کو آسان لگتا ہے، صرف اسی ایک صیغے کو ساری زندگی پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ الکریم جب آپ 15 دن، 20 دن، 1 مہینہ کثرت سے ذکر خیر کریں گے، درود و سلام کا ایک ہی صیغہ ورد میں رکھیں گے، تو آپ کے معاملات حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو کثرت کے ساتھ درود و سلام کا ورد کرنے والا بنائے، درود و سلام کی دعوت دینے والا بنائے۔ جب تک ہماری زندگیاں ہیں ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل ترین ذات پر درود و سلام پڑھتے رہیں، درود و سلام پڑھنے کی دعوتیں دیتے رہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کا خاتمہ حالت ایمان پر فرمائے، حضور کی غلامی میں ہمارا خاتمہ ہو، ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ و دعا دیکھتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے، کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔